یہ جو خبر گردش کر رہی ہے کہ بانی تحریک انصاف کے جو ہمدرد امریکن ڈاکٹرز کا ایک وفد پاکستان آتا ہے اور ساتھ ساتھ ان کی ملاقات بھی ہوتی ہے ان سے، کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ریلیف دلوانے کے لیے یہ ایفرٹس ہو رہی ہیں، بیک ڈور مذاکرات کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات ہوگی۔ اس ملاقات کی تصدیق کر سکتے ہیں آپ؟ حکومت کے نوٹس میں ہے یہ؟ نہیں، میرے بارے کم از کم اس طرح کوئی معلومات بھی نہیں ہے اور کوئی انفارمیشن بھی نہیں۔ اچھا، مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بیک ڈور مذاکرات نہیں کیے جا رہے پی ٹی آئی کی طرف سے؟ اس طرح کوئی بات نہیں۔ امیر مقام صاحب، یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو مذاکراتی عمل تھا یہ جب ختم ہوا تو اس کے بعد تب سے لے کے اب تک پی ٹی آئی نے یہ اعلان تو کیا کہ عید کے بعد تحریک چلا دیں گے اپوزیشن کی اور آپ کی حکومت کو گرانے کی کوشش کی جائے گی، لیکن کیا یہ آپ کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ مذاکراتی عمل کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے کوئی بات چیت ہو؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے تو اس حکومت سے نہیں، پہلے بھی ہم اپوزیشن میں تھے اور ہمارے ساتھ زیادتی بھی ہوئی، اور اس میں بھی اگر آپ کو یاد ہو یوان میں شہباز شریف صاحب نے کہا اور اس کو کھل کر دعوت دی کہ آؤ بیٹھ جاتے اس ملک کے مسائل کے لیے، اور اسی ٹائم جو معیشت کا ایشو تھا کہ مساقی معیشت پر بیٹھ جاتے ہیں اور سارے مل جل کر اس کے لیے کام کرتے ہیں، مگر کسی نے اس کا جواب ہی نہیں دیا۔ تو ہم تو زمانے سے بھی اور ابھی بھی ہم نے کئی بار کہا، مگر ان کی طرف سے یہ بات آ گئی کہ نہیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بالکل تیار ہے ہی نہیں، آپ کے ساتھ مذاکرات نہیں کر رہے۔ اور پھر آخر میں انہوں نے خود اسپیکر صاحب کے ساتھ جب رابطہ کیا تو اسپیکر صاحب نے پرائم منسٹر صاحب کی نوٹس میں لایا اور اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ انہوں نے اپنی بھی کمیٹی اناؤنس کی اور ہم نے بھی پرائم منسٹر صاحب نے سب کی کمیٹی بنائی جتنے الائز ہیں ہم، اور ان کو بار بار کہا کہ آپ لکھ اپنے ڈیمانڈ دے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے اس میں بھی 42 دن لگا لیے اور پھر 42 دن بعد وہی لسٹ دے دی اور 22 تاریخ کو دے دی، اور پھر 28 تاریخ کو میٹنگ ہونی تھی، اس کا انتظار بھی نہیں کیا اور 22-23 تاریخ کو پھر کہہ دیا کہ ہم بائیکاٹ کرتے۔ تو یہ تو شروع بھی انہوں نے کیا تھا اور بائیکاٹ بھی انہوں نے کیا۔ ہم نے کوئی بھی آج بھی ہمارے دروازے اس کے لیے بالکل اوپن ہے، کھلے۔ اگر مذاکرات کوئی بات چیت ہو، کسی چیز ہو، ملکی ایشوز پر جو بھی چیزیں ہو سکتے تو اس میں کوئی دوسری بات ہے نہیں۔ ہم سیاست میں اس کے قائل اور یقین رکھتے کہ ہر ایک ڈائلاگ ہو سکتا ہے اور مذاکرات سے حل ہو سکتے، اور دونوں کی طرف سے وہی ویل اور جذبہ ہونا چاہیے ملکی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے۔ مگر بدقسمتی کہ وہ اس طرح چیز نہیں ہو پائی۔ اور ابھی آپ نے پہلا سوال کیا احتجاج کا، تو میں کہتا ہوں احتجاج تو بعد میں دوسرے فیز کی بات ہے، وہ تو آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے ابھی لگے ہوئے ہیں۔ وہ آپ دیکھ رہے، کوئی کہتا ہے کہ نے اتنے کروڑ چوری کیے فائنانس منسٹر ہوتے ہوئے، وہ کہتے ہیں چیف منسٹر نے اتنا کیے، دوسرا کہتے ہیں اتنا کیے۔ تو ابھی تو فی الحال وہ ایک دوسرے کو فتح کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ کون کامیاب ہوتا ہے اور کون ہارتا ہے، کون جیتا ہے۔ تو یہ باری بعد میں آئی۔ لیکن امیر مقام صاحب، اس کے علاوہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی پہلے بات کی تھی کہ وہ معافی مانگ لے 9 مئی کے اوپر، تو پھر ان کی رہائی بھی ہو سکتی ہے، ان سے بات چیت بھی ہو سکتی ہے، تو کیا یہ موقف اب بھی سٹینڈ کرتا ہے؟ یہ متفقہ موقف ہے حکومت کا؟ کیونکہ معافی مانگنے سے یہ سارا لیگل پروسیس جو ان کے خلاف چل رہا ہے اس کا کیا ہوگا؟ یہ تو لیگل میں جانا اور اس کے علاوہ تو کسی کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اس کے جتنے مقدمات ہیں وہ تو عدالتوں کے ساتھ ہے، کورٹس کے ساتھ ہے، اور وہ بات کر سکتے ہیں۔ مگر سب سے پہلے تو کوئی یہ بات اپنے غلطی کو تو کوئی غلطی مانے نا کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو پھر وہ بات آگے جا سکتی ہے، ہو سکتی ہے۔ مگر اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ اس کا فیصلہ کورٹس کریں گے، عدالتیں کریں گے کہ کس چیز میں اس کو ریلیف مل سکتے اور کس میں نہیں مل سکتے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کے اتحادی ہیں پیپلز پارٹی، ان کی طرف سے آج کل جو دریائے سندھ پر نئی نہریں نکالی جا رہی ہیں اس پر خاصا احتجاج کیا گیا، یہ بھی کہا گیا کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کا آپ اجلاس نہیں بلاتے، سندھ کا جو پانی کا شیئر ہے اس کو چوری کیا جا رہا ہے، تو اس پر اب وفاق کیسے قائل کرے گا پیپلز پارٹی کو؟ مطلب وہ ایس سچ پیپل پارٹی کو بھی پتہ ہے، تو ہم دعا ہوئے زرداری صاحب کی صحت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں وہ بھی سمجھتے
पीपल पार्टी वाले भी कि फैक्ट्स क्या है, हक़ाइक़ क्या है, वाकई सिंध के पानी चोरी करने कोई जा रहा है, नहरें निकालने से ये होगा वो होगा, ये सब उसके नॉलेज में, मगर उनकी भी अपनी एक मजबूरी है और सियासी मजबूरी है कि उनके खिलाफ इस तरह एक महाज वही सिंध में बन गया है और वही लोग ये इसको यूज करते उनके खिलाफ के आपस में मिले, तो ये बातचीत चलते रहेंगे। हमें उनकी मजबूरियों का भी एहसास है और हम एक ही साथ है और उनकी मजबूरियों का भी हमने पहले भी ख्याल रखे और इंशाअल्लाह आइंदा भी सारे बातचीत से और एक दूसरे को कायल करने से, जिस तरह अभी तक हम चले फिर भी चलते रहेंगे आर्गुमेंट से, दलाइल से। लेकिन अमीर मकाम साहब, ये जो एलिजिडली कहा जाता है कि तकरीबन 1 मिलियन एकड़ जो कि चोलिस्तान में आबाद करना है, उसके लिए तकरीबन 12 मिलियन एकड़ सिंध की ज़मीन मुतासिर हो जाएगी, तो आपकी ज़ाती राय में ये प्रोजेक्ट जिसमें एलिजिडली ये भी कहा गया कि अपस्ट्रीम पानी को मूव करवाया जाएगा और चोलिस्तान में कॉर्पोरेट फार्मिंग की जाएगी, ये इतना ज़रूरी है कि इसके लिए एक पूरे सूबे को अफेक्ट कर दिया जाए? वो तो हर एक सूबे का अपना एक शेयर है, इसमें कोई इस तरह बात नहीं हो सकती। वो तो एक वो एरसा और वो उसको देख रहे वाटर की मिनिस्ट्री और उसके अपने एक डिस्ट्रीब्यूशन, अपने एक तकसीम की, सिंध का इतना पानी है। फॉर एग्जाम्पल हम केपी वाले हैं तो हम अपना हक अभी तक लिया ही नहीं क्योंकि हमारे पास वही रिसोर्सेज और नहर है, ये है नहीं, तो जो हमारा राइट बनता है वो भी आज तक हमने इस्तेमाल नहीं किया। तो हर एक सूबे का अपना शेयर, सिंध का अपना शेयर, पंजाब का अपना शेयर और केपी का अपना शेयर है। इस तरह सवाल ही पैदा नहीं होता है कि एक सूबा दूसरे का हक ले ले और उसको इस्तेमाल करे। लेकिन इस पर वो कहा जाता है 91 की जो अकॉर्ड्स थी उसके मुताबिक शेयर नहीं मिल रहा। मगर बात चीजें इस तरह होती है कि वो पॉलिटिसाइज हो जाते हैं। जिस तरह आप कालाबाग की बात देखें, वही बात आ गई तो सिंध में उसके खिलाफ जितनी रिएक्शन आई केपी में आ गई और ये बात फिर वही टेक्निकल चीजें रह गई, सियासी चीजें बन गए। तो ये दो बातें। अभी ये नहरों वाला इशू जो हम देख रहे हैं वो भी सियासत की नजर होते जा रहा है, वो एक सियासी इशू बन रहा है। पहले दो टाइप के इशू होते हैं, एक टेक्निकल इशू होता है दलाइल पर, जिस तरह मैंने उस टाइम में भी वाटर एंड पावर में था, 2005-6 की बात है और मैं उसको देख रहा था और वही उसी टाइम ये बात थी कि अगर कालाबाग डैम बन गया, मैं सिर्फ केपी की बात करना चाहता हूँ, तो इससे नौशहर डूब जाएगा और सवाबी डूब जाएगा और फ्लड डूब जाएगा और मर्दान डूब जाएगा और हमें इतना लॉस होगा। हालांकि उसमें इस तरह हकीकत नहीं था, किसी जगह को डूबना था ही नहीं। तो ये एक बात आता और सिंध में ये था कि सिंध में जब हम गए, मैं भी उसी कैंपेन में जो नासिर शाह साहब उसके वजीर है, उसने जलसा रखा था और हम सिंध में गए तो हमारे सिंध की लीडरशिप भी इतने खाइफ थी कि वो जलसे में आए भी नहीं। मतलब है कि वो जलसे में आ भी नहीं सकते थे कि इसी इशू पर बात करना भी हमारे लिए बिल्कुल सियासी मौत का बायस है। तो बाज़ औक़ात में बात चीजें सियासी बन जाती है। तो अब जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं जो देख रहा हूँ तो ये भी सियासत की तरफ जा रहा है और फिर इसमें इस तरह लोग भी होते हैं कि उनको समझ भी आती है कि कोई लॉस नहीं होना है, कोई नुकसान नहीं होना है, कोई भी हमारा हक नहीं लेना है। अच्छा, वही सियासत देखकर उस सवाल के साथ फिर जाना पड़ता है।